دنیا میں سب سے پہلے خدائی دعویٰ کرنے والا، خدائی کا تاج اپنے سر پہ رکھنے والا کون شخص ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ نمرود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، سلطنت دی، دولت دی، رفت دی، عزت دی، لیکن وہ اس کو سنبھال نہ سکا، اللہ کی اطاعت اور شکر نہ کر سکا، بلکہ غرور اور تکبر میں غائل ہو گیا، اور اس نے کیا کیا؟ ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو جب ایسے رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھی بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو رب نہیں ہو سکتا۔ کہا میں رب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے، میں اس رب کو ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، انا یحیی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے زندہ کیسے کیا؟ یہ بھی بات سن لیں۔ اس نے دو شخص بلائے اور ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس طرح میں کر سکتا ہوں، جس کو میرا دل چاہے اس کو میں زندہ چھوڑ دیتا ہوں، جس کو چاہے میں مار دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، میرا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ایک شخص کو موت دی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو میرا اللہ چاہے تو اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے، پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اسی وقت اللہ چاہے تو اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات، اب وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا، جواب اس کو بنتا آتی نہیں، کیسے جواب دے گا؟ ایک جھوٹا دعوے دار ہو، وہ کیسے جواب دے گا؟ ابراہیم وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے حبیب ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا ٹھیک ہے، تیری اپنی فلسفی ہے، اپنا فلسفہ تو لگا رہا ہے، ایک اور کام کرتے ہیں کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے، چل تو مغرب کی طرف سے نکال، میں تجھے تو مغرب کی طرف نکال، مغرب کی طرف سے سورج کو نکال۔ لیکن وہ کیسے نکال لے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر اللہ کے نبی ہیں، وہ ادھر جھوٹا دعوے دار ہے، کیسے ہو سکتا؟ ہر دور میں ایسے لوگ آئے تو ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے بھیجے اور اپنے پیارے بندوں کو ایسا درس دیا کہ وہ سامنے والے کو لاجواب کر دیتے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ تو جب جواب نہیں رہتا تو اس وقت وہ ان اللہ کے پیارے بندوں سے جھگڑنا شروع کر دیتے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بہت کچھ عطا کیا، اور ہم بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ زمین و آسمان میرے اللہ کا ہے، مشرق و مغرب تمام چیزیں جو ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، یہ سب میرے اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، محبوب پیارے جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تمہاری مصطفیٰ ہے، میں جہاں تک کا رب العالمین ہوں محبوب پیارے، تو وہاں تک کا رحمت للعالمین۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمایا۔ اب ان میں ہمارا کیا دخل؟ ہم روک سکتے ہیں؟ کوئی دنیا دار جتنا پیسے والا ہے، جتنا طاقت والا ہے، جتنا بھی عیاش ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمایا۔ اسی طرح میں بات اور ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ جب کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جواب دینے کے لیے کبھی خادم حسین رضوی جیسے آ جاتے ہیں، کبھی پیر مہر علی شاہ جیسے آ جاتے ہیں کہ ان کا جواب دینے کے لیے اس کو کافر کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ جب اللہ کے ولی بات کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کو آتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا مرزے کو قابو کیا کہ کائنات میں کوئی جواب نہیں، ایسے قابو کیا۔ اور آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنا وقت صرف کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاند لمحے مسجد میں آئیں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی ہم صرف اپنی دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کی لذتیں اسی لیے غائل ہو گئی، ہماری عبادتوں کی لذتیں اسی لیے چلی گئی کہ ہم دنیا کے لیے آتے ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئیں
تو اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا اور عبادت کی لذت بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، الفت بھی ملے گی۔ تو جب اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت دل میں ہوگی، قرآن کی محبت دل میں ہوگی، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا